بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلگوزہ کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں اس کو کھانے سے سردی کم لگتی ہے۔ جب شوہر اپنی زوجہ کو محبت بھرے الفاظ سے بلاتا ہے تو یہ اس کی محبت کے الفاظ تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ وزن زیادہ اٹھانے والی عورت میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بال بڑھانے ہیں تو ناریل کا تیل لگاؤ اور اچھے شیمپو سے بالوں کو دھویا کریں۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں۔ سیڑھیاں جلدی جلدی اترا کریں۔ ادرک اور دار چینی کا قہوہ پیا کریں۔ آپ کا وزن ہمیشہ کے لیے کم رہے گا۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب روکنے سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور لقوہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اگر کم سنائی دینے کی پرابلم ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈال دو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر لگائیں۔ درود شریف کا ورد کرنا صحت اور تندرستی کی علامت ہے۔ آئس کریم کھا کر پانی پینے سے دانت کمزور ہو جائیں گے۔ سیب کو چھلکے سمیت کھاؤ تو قبض کی شکایت دور ہوگی۔ حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں 12 گلاس پانی کے پئیں۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے، خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ گھر میں زیادہ گندم کی روٹی استعمال کریں، معدے میں تیزابیت کو دور بھگاتی ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے ٹائم کھا لو۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سو جایا کرو، آپ کو نیند بہتر اور سکون کی آئے گی۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، 3 دن میں چہرہ سفید، جھریاں ختم ہوگی۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کھایا کرو۔ رمضان میں بیسن سے بنے پکوڑے اور تلی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد اکثر لوگوں کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آدھے سے 1 چائے کا چمچ پتی پانی کے ساتھ پھانک لیں، موشن رک جائیں گے۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کریں، چہرے کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ جو لوگ روزانہ دودھ دہی کا استعمال کرتے ہیں جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو، یہ قبض کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کرو۔ اگر بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھا لو۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر مسوڑھے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں، مسوڑھوں کا درد ختم ہوگا۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ ہریڑ کا مربع قبض دور کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہو جائے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی سے کلیاں کرو۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلے تو عرق گلاب استعمال کرو۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنی ہے تو شہد بیحد مفید چیز ہے۔ شہد کو پیاز اور انڈے کے ساتھ استعمال کرو، بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہوگی۔ پیشاب کرنے میں جلن محسوس ہوتی ہو
یا گلا خراب ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ ہو تو سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ آپ کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج کا دن سنوار لو۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی جائیں۔ مسلسل پریشان رہنے سے چہرہ جھریوں سے بھر جائے گا۔ ٹھنڈا پانی ہاضمے کو متاثر کرتا ہے، ہڈیوں میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ دودھ پی کر فوراً سونے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجریں کھائیں۔ جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بال میلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر سر پر لگائیں۔ حضرت علی نے فرمایا 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان، بازار میں آنکھ، نماز میں دل، دسترخواں پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ روزانہ اسپغول کا چھلکا استعمال کریں، قبض دور ہوگی۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلاؤ۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ سیب، مالٹا، انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے قوت حافظہ یعنی سبق یاد کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ جو لوگ لسی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے میں لسی پیتے ہیں، ان کو خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں، ان کی پیٹ کی چربی جلدی پگھل جاتی ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض نہیں ہوگی، منہ کے چھالے ٹھیک ہوں گے۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کا دودھ پیو۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ کچی گاجر کھانا، اس کا رس پینا آنکھوں کو قوت بخشتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کر دیں۔ آنکھوں کی نظر میں اضافہ یعنی روشنی زیادہ کرنا چاہتے ہو تو مصری اور سونف کو پیس کر کھائیں۔ آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں تو سونف اور مصری پیس کر کھانے سے یا دودھ میں حل کر کے پی جائیں۔ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کریں۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھونک لیں، ہائی بلڈ پریشر نارمل ہوگا۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ اگر بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ پانی کو ابال کر پینے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکتی۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگاؤ، جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اسکن پر نمک کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھا لیں، صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب لے کر سونگھ لیں۔ کیلا، امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو، نظر تیز ہوگی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی ہرے پتوں کو دیکھو۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پھیر کر ناریل کا تیل لگاؤ۔ خالی پیٹ نہاؤ، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ قوت باہ بڑھے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔
ایسے میں کیلے کھائیں۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملے گی۔ اگر دانت ٹوٹ جائے تو کچے ٹماٹر کا رس لگاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ سوتے وقت لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگائیں، قد میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس میں ملا لیں، ساتھ میں وٹامن ای کا کیپسول ملا لیں اور چند دن لگائیں، نشانات اور حلقے دور ہو جائیں گے۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم میں 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو ناشتے میں کھجور کھا لیتا ہے، ایسے لوگ جادو سے محفوظ رہتے ہیں۔ اجوائے کھجور ہو تو بہتر ہے۔ اگر درد والی جگہ ہو تو برف کی ٹکور کریں۔ سبز دھنیے کا رس چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بو ختم کرنے کے لیے نمک سے ہاتھ دھو لیں۔ پیٹ کے بل لیٹنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے 4 مشورے۔ اپنے کام سے محبت کریں، اپنے شوق کو ہی اپنا کاروبار بنائیں، کوئی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا۔ چیلنج کو قبول کرنا سیکھیں، مشکلات حالات کا بھی سامنا کریں۔ جو لوگ اپنے کانفرنس زون سے باہر نہیں نکلتے اور اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتے، وہ کبھی کامیابی کا پھل نہیں کھا سکتے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جاؤ۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ جبڑوں میں درد ہو تو ملٹھی کھا لو، جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ اگر بلی کسی برتن وغیرہ میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ شام کے وقت زیادہ پانی پینے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ رات کو سوتے وقت زندگی بھر اپنی ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو پیدل چلا کرو۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی باریک کٹ کر کے سرسوں کے تیل میں ڈال کر گرم کریں، اس کا رس نکال کر ٹپکا دیں، درد دور ہوگا۔ رات کے وقت زیادہ فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ چہرے کے کیل مہاسے اور دانے دور کرنے ہیں تو روغن زیتون سوتے وقت منہ پر لگاؤ۔ گھر کی لکڑی ہوئی بنی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کرو، جلدی صاف ہو جائیں گی۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہیں گے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ یا میتھی دانے کا استعمال کرو۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ گھر میں آئے مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہوگی۔ بلڈ پریشر والے افراد ہر گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی لو، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماری کا سبب بنتا ہے۔ سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے
جس دن تم ہنستے نہیں ہو۔ کھانے کے بعد مصنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بہ دن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیل کا استعمال سستی کو دور کرتا ہے۔ سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوگا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے۔ بچہ اگر مٹی نئے کھانے سے باز نہیں آتا تو اس کے ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو۔ بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت رہے گی۔ چہرے پر داغ ہوں تو کھیرا مس لو۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے زیادہ الٹی آئے گی اور قے ہو جائے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ دہی پھلکیاں پکوڑوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ پھلکیوں کو پانی میں بھگونے کی وجہ سے اس کا اضافی تیل نکل جاتا ہے، جس کے باعث کولیسٹرول کے مریض بھی آسانی سے کھا سکتے ہیں، اور دہی بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک سستی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ مرچی کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن ہو تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کے پیٹ کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اکثر باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو صبح کے وقت تو مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہو تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول کا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح طرح سے کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو۔ بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھائیں۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں، پانی میں لیموں ڈال کر پئیں، دن میں صرف 2 بار کھانا کھائیں۔ جو کھانے والی عام سی چیز ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے، یہ گندم کے کھیتوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ گندم سے پہلے پک کر تیار ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ احادیث سے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا دلیا بطور روٹی اور بطور ستو استعمال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جو کی روٹی کھاتے تھے، یعنی گندم اور جو ملا کر روٹی پکائی جاتی تھی۔ خالص گندم کی روٹی صرف تقریبات پر پکائی جاتی تھی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک عورت
چقندر کی جڑیں اور ثابت جو ملا کر ان کی شب دیگ پکا کر جمعے کے بعد بیچنے آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پکوان اتنا پسند تھا کہ لوگ جمعے والے دن کا انتظار کرتے تھے۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر کھجور رکھی اور فرمایا اس کا یہ سالن ہے، اور کھا لیا۔ جو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈال دیا جاتا تھا، اسے جو کا دلیہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے جو کا دلیہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ بیمار کے لیے دل سے غم کو اتار دیتا ہے، اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس کی غلاظت کو اتار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سے بنے ہوئے ستو بہت پسند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کھولتے وقت اکثر ستو کا شربت نوش فرمایا، جو کھانے سے قوت حاصل ہوتی ہے، جو جسمانی کمزوری کے علاوہ کھانسی اور سوزش کے لیے بھی مفید ہے، معدے کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ اگر اپنا وزن اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہے تو ملک شیک بنا کر پی لیں۔ آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو دیں۔ صبح کے وقت کشمش کے دانے اور بادام کھا کر بچا ہوا پانی پی لیجئے۔ سر کی خشکی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چقندر کے پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے اپنے بالوں کو دھو لیں، خشکی جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ شہد کی مکھی کاٹ لیں تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں، سوجن اور درد ختم ہو جائے گی۔ پیشاب کی رکاوٹ اور جلن روکنے کے لیے موسم سرما میں گرما کا استعمال کریں۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس کر اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کے اوپر لیپ کریں۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سونے سے یا پھر 1 چمچ کی شہد کی کھا لیں، اس سے سکون کی نیند آئے گی۔ جسم میں کسی جگہ پر کانٹا چبھ جائے تو تھوڑا سا پیاز کاٹ کر اس میں گڑ ملا کر لگائیں، جہاں بھی کانٹا لگا ہوگا وہاں باندھ دیں، کانٹا خود بخود نکل آئے گا۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہے تو روغن بادام 15 گرام اور گلاب ملا کر پھٹکڑی ملا کر انڈوں کی سفیدی میں ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب تیار ہو جائے تو چہرے پر مالش کریں، تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں، دانتوں کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ صبح چست اور توانا رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے پی لیں۔ ادرک اور لہسن میں شہد ملا کر چاٹ لو، گلا جیسا بھی ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہوں گے۔ جھوٹے لوگوں کی باتوں پر اعتبار کیا جائے گا اور سچ بولنے والے پر ہمیشہ الزام لگایا جائے گا۔ اگر اپنی عمر بڑھانی ہے تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھا لو۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لو۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکل کے وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دو۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ماں کی محبت غرض ہوتی ہے، اچھے برے وقت میں اس محبت پر زوال نہیں آتا۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لو،
معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔